آج کی یہ محفل پاک سلطان الاولیاء سراج الاصفیاء شہنشاہ بغداد تاجدار ولایت شہباز لامکانی قندیل سبحانی محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اس دربار میں میں اپنی گفتگو سے پہلے ان کے عظیم عاشق جس کو دنیا سنیت فنا فی الغوث اور مجدد میت حاضرہ کے نام سے جانتی ہے، امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خراج عقیدت پیش کی ہوئی منقبت ہے، اسی سے میں بارگاہ غوث میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اے سلطان الاولیاء، اے شہنشاہ بغداد، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ توجہ، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اے غوث پاک، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ہم تو ابھی تلوے کو ہی نہیں پہنچ سکے، تمہارے سر تک کون پہنچے ہیں۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وہ شہنشاہ بغداد اگر منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو پھر ہند کے خطے سے معین الدین اجمیری بھی یہ کہتے ہوں کہ بل علی رأسی و علی عینی، اے سلطان الاولیاء صرف آپ کا قدم گردن پر نہیں میرے سر پر بھی ہے۔ اور پھر اولیاء کاملین نے پکار کر کے دربار غوث میں یوں کہا تھا جب آپ نے اعلان کیا میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، جس کی گردن بنی منبر اولیاء، جس کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے جب اعلان کیا تو کیا اولیاء کاملین نے جواب میں کیا کہا تھا؟ جواب میں کیا کہا تھا؟ غوث پاک نے جب بغداد سے پکارا تو پورے مشرق و مغرب شمال و جنوب کے اولیاء نے یوں کہا تھا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ گردن ہی کیا ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، آپ کی مرضی جہاں ہو میرے آقا آپ قدم رکھتے ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ عزیزان گرامی وقار، تاجدار بریلی نے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش اس طرح سے کیا کہ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اے شہنشاہ بغداد، تیری میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ سرکار بغداد کی بارگاہ میں پھر استغاثہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں عرض کرتے ہیں، اے شہنشاہ بغداد، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، جس کی گردن میں قادری پٹا ہو، جس کی نسبت سلسلہ قادریہ سے ہو گئی ہو، اس کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں، ہم کتا پاک ہیں شہنشاہ بغداد کے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور اے سننے والو، میں نے اپنے آپ کو سگ کہا، کتا کہا، تو کہیں تم اس خیال میں نہ آ جانا کہ کتا معمولی ہوتا ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی سوایہ کر دیا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کی تک پرواہ نہیں کرتا غوث پاک کا کتا۔
تو میں نے اپنے آپ کو کتا کہا تو اس بھول میں نہ رہ جانا کہ کتے کو کوئی بھی مار لے جائے گا، اٹھا لے جائے گا۔ ہم نے کہا ہے دربار غوث کا کتا جو شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بارگاہ غوث میں جو جھوم کر کے اشعار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیے ہیں، وہی ہماری گفتگو کا خلاصہ بھی ہیں۔ سرکار بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آپ کے ولی کامل ہونے پر تقریباً پوری امت کا اتفاق ہے۔ اتفاق کا مطلب صرف بریلویوں کا نہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے ان میں سے کسی کا انکار نہیں۔ آج بھی بغداد میں جائیں، لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، شیعہ بھی کھا رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر آج بھی بٹ رہا ہے۔ بغداد کی وہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں سنی اور شیعہ دونوں ہیں، دونوں تسلیم کرتے ہیں ان کی ولایت کو۔ اب رہے بات اہل حدیث کی یا دیوبند کی، ان کی کتابیں اٹھاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ غوث پاک کے متعلق انہوں نے کیا کیا نہیں لکھا۔ پیر پیراں، میر میراں، شہنشاہ بغداد، بلکہ شیخ ابن تیمیہ جو ہر ولی کی تنقید کرتا تھا، ہر صوفی پر طعن و تشنیع کرتا رہا، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میرے پاس اتنی تواتر تک، تواتر کہتے ہیں اتنے لوگوں کا بیان کرنا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ شیخ ابن تیمیہ کہتا ہے میرے پاس اتنی تواتر سے کسی اور کی کرامتوں کا ذکر نہیں پہنچا جتنا شیخ عبد القادر جیلانی کا پہنچا ہے۔ الفضل لما شہید بہ الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت پر تقریباً امت کا اتفاق، بعد میں آنے والے سارے مسلمان انہیں ولی مانتے ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ ولایت تک سب کا اتفاق ہے، اب غوث کے مقام کے متعلق الحمدللہ ہم منفرد ہیں اس میں، اس لیے کہ ہم انہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، استغاثہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے جہاں شرک، بدعت اور کفر کے فتوے لگتے ہیں کہ بریلوی اللہ کو چھوڑ کر اولیاء سے مانگتے ہیں، اور یہ بیویوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، ہاں اپنے بچوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ چپراسی اور نیتاؤں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ کسی صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا آپ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اعظم اللہ ہوتا ہے سب سے اعظم، غوث کہیں ٹھیک ہے۔ سلفی صاحب تھے، ہم نے کہا کہ آپ کو سرکار عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے پر اعتراض ہے، لیکن ایک چوڑا چمار ملک کا پرائم منسٹر بن جائے تو اسے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں آپ کو، وہاں اعظم کہتے ہیں آپ، اعظم کہنے میں آپ کو وہاں جھجک بھی نہیں آتی، اور غوث پاک کو اعظم کہنے میں آپ کو شرم آنے لگتی ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، آپ کا اعظم کوئی اور ہے، ہمارا اعظم کوئی اور ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار بغداد شہنشاہ ولایت سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کے پیٹ سے ہی ان کو ولایت عطا کی گئی۔ یہ وہ اولیاء میں سے ہیں جن کا پیدائشی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، بلکہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی یہ شعبان کا آخری دن، اور آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے آپ اس عمر میں پیدا ہوئے جب عورتوں میں اولاد کی امید ختم ہو چکی ہوتی۔ آپ کی ماں کی عمر 60 سال کی تھی جب آپ پیدا ہوئے، یہ خود اپنے آپ میں ایک کرامت ہے۔ اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیلان میں پیدا ہوئے تو آپ کا معمول تو دیکھیں، آپ کی ماں خود بتاتی ہیں، دوسرے سال غالباً لوگوں کو چاند میں شک ہو گیا، 29 کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، بعض کہنے لگے ہو گیا ہوگا، بعض کہنے لگے نہیں ہوا ہوگا، تو یوم الشک کہتے ہیں، یعنی 30واں جو شعبان کا ہوتا ہے، وہ ایک رمضان بھی ہو سکتا ہے، 30 شعبان بھی۔ تو لوگ آئے حضرت فاطمہ ام الخیر کے پاس جو غوث پاک کی ماں ہے، پوچھا کہ کل کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں شک ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا چاند ہو گیا ہے اور رمضان شروع ہو چکا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا صبح سے میرا بیٹا عبد القادر دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے، اور میرے بیٹے کا یہ معمول ہے پچھلے رمضان سے ہی، جس وقت غوث پاک پیدا ہوئے رمضان شروع تھا۔ ان کی ماں کہتی ہیں
सहरी से लेकर इफ्तार तक गौसे पाक अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे। ये बचपने में माँ की गोद में रोज़े का आपके ऊपर कोई मुकल्लफ नहीं थे, आप अहकाम शरीयत अभी आपके ऊपर लागू नहीं थे, लेकिन अल्लाह का एक वली आता है तो वो निज़ाम खुदा कायम करने के लिए आता है। आज मैं इसी पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। अल्लाह के औलिया ज़ाहिर क्यों हुए दुनिया में और क्यों आते हैं? इनका सबसे बड़ा मकसद दुनिया में आने का, जलवाबार होने का, वो ये होता है कि निज़ाम खुदाबंदी को ज़मीन पर कायम करें। जिसकी कायनात है उसी की बात यहाँ पर कायम होनी चाहिए। अब ये बातें वक्त के साथ गुजरती जाती हैं और लोग भूल जाते हैं। आप सबको फिर मैं याद दिला दूं, मेरे अजीज, मैंने भी और आपने भी अल्लाह से एक वादा किया है। हमारी रूहों ने अल्लाह से वादा किया है। जब अल्लाह ताला ने हमें पैदा भी नहीं किया था, उस वक्त हमारी रूहों को बुलाकर उसने एक वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? मैं तुम्हारा मालिक और खालिक नहीं हूं? तो सब की रूहों ने कहा था, कालू बला व रब्बिना, क्यों नहीं मौला, तू ही तो हमारा रब है। रब ताला ने फरमाया, क्या तुम इसी वादे पर बरकरार रहोगे दुनिया में जाने के बाद? सब ने कहा था, हम वादा करते हैं मौला, इसी पर बाकी रहेंगे। यहाँ आने के बाद कितने वो लोग हैं जो उसकी रुबूबियत का इकरार करते हुए इस कायनात में सिर्फ उसके गुण गाते हैं। कुफ्फार और मुशरिकीन तो वादा खिलाफ हैं, तोड़ दिए, उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा बना लिया। लेकिन तुमने अल्लाह अकबर तो कहा, जुबान से तो तुमने तस्लीम किया, लेकिन तुम्हारा रहन सहन ये बताता है कि तुम्हारा मालिक कोई और है। किसी और को राजी करने में लगे हुए हो, किसी और की दरियोजागिरी कर रहे हो, किसी और की खुशामदी में खड़े हुए हो। दरबारों के आस्थानों के दरवाजों पर तुम्हारा खड़ा होना घंटों पर किसी को राजी करने के लिए, ये तुम्हारा अमल बताता है कि तुमने रब्बे आला को अकबर नहीं समझा। वादा तो तुम्हारी रूहों ने किया था कि तेरे सिवा किसी को हम हाकिम नहीं तस्लीम करेंगे। हाकिम आला सिर्फ अल्लाह है। औलिया कामिलीन यही बात याद दिलाने के लिए आते हैं, फिर तुम्हें ये याद दिलाने के लिए आते हैं। और जिस शान से वो दुनिया में आते हैं, बचपन से ही उनके हालात ऐसे होते हैं कि शरीयत ताहिरा की पाबंदी उनके हर कौल और अमल में नजर आती है, हर कौल और अमल में। इसलिए कि हम जिसकी जमीन पर हैं और जिसकी आसमान के नीचे हैं, बात होगी तो सिर्फ उसी की होगी, बात होगी तो सिर्फ उसी की होगी। मुझे एक बात याद आती है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके सामने कोई साहब तकरीर कर रहे थे, ये जमीन सबकी है, उनकी भी है, इनकी भी है, इनकी भी। आपने कहा चुप रहो, जमीन अल्लाह की है और सिर्फ अल्लाह का नाम हो। ये सबकी हिम्मत नहीं बोलने की। जमीन अल्लाह की है और अल्लाह ही का, यहाँ पर अल्लाह ही की बोली बोली जाए, उसी के लिए ज़ेब देता है। जिसके घर में रह रहे हो उसी की बात करो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सरकार बगदाद, उनकी करामात अपनी जगह पर, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम गोशे में लेकर आज हाजिर हूँ। आज हमारे हालात के एतबार से भी ज़रूरत है इसकी। जब आप परवान चढ़ते रहे अपनी माँ की गोद में, बहुत जल्दी आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। आपसे खुद पूछा गया था गौसे पाक से, आपकी जवानी में या जब आपका शोहरा बगदाद में बहुत हो गया तब पूछा गया था, आपको अपने वली होने का एहसास कब हुआ? गौसे पाक से ही पूछा गया था, आपको कब पता चला अल्लाह ने आपको विलायत का ये मकाम अता किया? आप फरमाते हैं, जब मैं 10 साल का था, मदरसे जाता था, तो गैब से एक आवाज़ आती थी, इफ्सहू फिल मजालिस लिवलियिल्लाह। गैब से आवाज़ आती थी, ऐ लोगों मजलिस में जगह छोड़ दो, अल्लाह का वली आ रहा है। ये आवाज़ सिर्फ मैं नहीं, मेरे उस्ताद भी सुनते, वहाँ बैठे शागिर्द भी सुनते और सब खड़े होते थे, जगह देते थे। गौसे पाक फरमाते हैं, जब हर बार मुझे ये आवाज़ आने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे विलायत का ताज पहनाया है। फिर आपको लहू लाइब में, खेल कूद में नहीं रखा गया। फरमाते एक बार मैं सिर्फ एक गाय की पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, गाय पलट गई, फसी अरबी में कहने लगी, अलिहादा खुलित अम बिहादा उमिरत या अब्दुल कादिर,
اے عبد القادر کیا تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا یا تجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا کہ میری پونچھ پکڑے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں چونک گیا کہ یہ ایک جانور مجھ سے عربی میں بات کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہ گائے خود کہنے لگی اے عبد القادر تجھے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے، اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے. غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں کبھی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کبھی تصور بھی نہیں کیا. اور جب آپ جیلان سے نکل کر بغداد آئے، بغداد کے جو حالات تھے وہ آپ نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا. میرے عزیزو آج کے جو حالات ہیں نا، آج کے جو حالات میں نے پڑھا اس سے بھی زیادہ ڈینجر حالات اس زمانے کے تھے. آج لوگ حالات کی شکایت کرتے ہیں، بہت سارے علماء مولانا ہم سے یہ کہتے ہیں حالات اب صحیح نہیں ہیں، ویسے نہیں ہے پہلے. میں تمہیں غوث پاک کے حالات بتاتا ہوں. اس وقت سیاسی حالات کیا تھے، اس وقت سیاسی حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے. بغداد میں شیعوں نے اپنا گڑھ جمایا تھا، یہاں تک کہ ہر عالم پر، ہر واعظ پر، ہر امام مسجد پر پابندی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے. شیخین کا اگر کسی نے نام لے لیا کسی عالم نے، کوڑے مارے جاتے تھے. خلیفہ واثق باللہ تک یہ تاریخ چلی بغداد میں. اور سلطنتیں ٹوٹ چکی تھیں، سیاسی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ چکے تھے مسلمان. مصر کی طرف دیکھیں تو فاطمی حکومت قائم ہو گئی تھی، وہ اپنے آپ کو فاطمی کہہ رہے تھے. بغداد میں عباسی خاندان حکومت کر رہا تھا اور وہ بھی سمٹ کر کے صرف بغداد کے اطراف رہ گئی بس. پھر ترکی کی طرف دیکھیں تو سلجوکی خاندان تھا، ایک ایک ٹکڑا حکومت کر رہا تھا اور یہی آپس میں دست بگریباں تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. اور پھر پلس اس پر ایسا کہ بازنطینی جو عیسائی تھے، صلیبی تھے، ان سلطنتوں کو آپس میں لڑا کر کے اس قدر شدت پیدا کر چکے تھے کہ بغداد والا مصر نہیں جا سکے، مصر والا ترکی نہ آ سکے. پھر ادھر بخارا، سمرقند، نیشاپور، یہ جو رشیا میں ہیں آج، ازبکستان وغیرہ میں، یہاں الگ ایک سلطنت قائم تھی اور ہند میں الگ کفرستان تھا. سب جگہ الگ الگ حالات تھے. اور مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں ایسے حالات ہو گئے جیسے لاک ڈاؤن ابھی کا سیم. میں آپ کو بتا دوں سچویشن لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ یہ ہمارے طلبہ دیکھیں 8 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس میں نہیں گئے، حفظ قرآن کر رہے تھے، عالم دین بن رہے تھے، مدرسے بند ہیں نا، گھروں میں بیٹھے کچھ تو آوارہ گردی کر رہے ہیں. اسی طرح کالج کے بچے بھی، اسکول کے بچے بھی سب چھوٹے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. سیم یہی سچویشن اس زمانے میں ہوئی. بغداد علمی مرکز تھا، کوفہ اور بصرہ علم کے مرکز تھے. آپسی رنجشوں کی وجہ سے بادشاہوں کی طلبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں کر سکتے تھے. بغداد کے سارے مدرسے بند پڑے ہوئے تھے کیونکہ طلبہ آ نہیں سکتے. کہاں سے آئے تم؟ مصر سے آئے، واپس جاؤ، اس سلطنت میں کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کی سختیاں. یہاں تک کہ یہی زمانہ ہے جب حسن بن صباح نام کا ایک ایسا منافق جس نے اس زمانے کے بادشاہوں کو خرید لیا اور کچھ لوگوں کو نشے کا خوگر بنایا. حشیشین وغیرہ آپ نے سنا ہوگا، صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہے یہ. غوث پاک سے صرف 4 سال بعد صلاح الدین ایوبی آئے، صرف 4 سال بعد. اس زمانے میں حسن بن صباح نے ہزاروں نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دیا تھا، ہزاروں نوجوان. اور کیسا نشہ، کوکین، افیون وغیرہ سب تو لے کر کے تو لوگ ہوش میں آ جاتے ہیں. وہ ایسا تھا کہ اس نے جو نشہ دکھایا تھا، ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو رکھتا اور انہیں بتاتا کہ یہ درخت ہیں، یہ نہر ہے، یہ محل ہے، یہ حور ہے، تو اسے وہ جنت ہی سمجھتے تھے. اور پھر اس کمرے سے باہر نکالتا اس کو، تڑپ تڑپ کے آدمی مر جاتا کہ مجھے میری جنت میں واپس کرو. وہ جنت نہیں، کمرہ ہوتا تھا، لیکن نشہ اسے ایسا کرایا جاتا تھا کہ اس کمرے کو وہ جنت سمجھنے لگتا تھا. اور ان نوجوانوں سے کیا کرایا جاتا تھا؟
ان کو نشے کا عادی بنا کر کے باہر نکالا جاتا، انہیں ٹارگیٹ دیا جاتا، فلاں مجلس میں جاؤ، فلاں خلیفہ کو قتل کرو، فلاں وزیر کو مارو، فلاں سپاہیوں کو مارو، فلاں عالم دین کا قتل کرو، اور وہ اپنا ٹارگیٹ پورا کر کے آتے اس لیے کہ انہیں نشہ چاہیے تھا۔ وہ 1 دن 2 دن سے زیادہ اس نشے کے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں، وہ اپنا ٹارگیٹ کرنے کے لیے اپنی جان بھی جوخم میں ڈالتے ہیں۔ اس طرح کے کئی حملے خلفاء پر کرائے حسن بن صباح نے، اور جانتے ہیں میں نے آج تاریخ دیکھی، حسن بن صباح نے علماء اہل سنت کو اس زمانے کے 40,000 علماء کو قتل کرایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد کا حال یہ تھا کہ نشہ زیادہ ہو چکا تھا، علم دین کے مراکز بند ہو رہے تھے، اور علماء بولنے میں ہچکچا رہے تھے، ڈر رہے تھے، اور سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ جو خلیفہ بیٹھتا وہ نہایت عیاش قسم کا خلیفہ آتا تھا۔ اکثر خلیفہ عیاش آئے، ان کے حریم میں، ان کے حرم خانے میں، یعنی ان کے محل میں 40 عورتیں ہوا کرتی تھیں جن کے ساتھ وہ وطی کرتے، جمع کرتے، جبکہ وہ مسلمان خلیفہ ایک بادشاہ کے لیے چاہے کوئی بھی ہو 4 سے زیادہ کی اجازت ہے، 40 کنیزاؤں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے، اس میں عیسائی بھی ہوتی، یہودی بھی ہوتی، سب قسم کی ہوتی۔ یہ خلفاء کا حال تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو ہمارے زمانے کو؟ ارے حالات برے ہیں، حالات برے ہیں۔ ابھی اور میں بتاؤں کتنے برے حالات اس زمانے میں تھے۔ علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے اگر بولے۔ ارے شیخین کا نام لینے پر پابندی بغداد میں لگ گئی ہو، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر کا نام لینے پر کوڑے مارنے لگائے جاتے۔ ایسے حالات میں شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی بغداد آئے ہیں جب آپ کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔ 18 سال کی جوانی میں آپ نے ملاحظہ کیا، حالات کو دیکھا، تعلیم حاصل کی بڑے بڑے اساتذہ سے۔ آپ کے اساتذہ فقہ میں الگ ہیں، حدیث میں الگ ہیں، تفسیر میں الگ ہیں، علم کلام میں، کئی علوم و فنون پہ آپ نے مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد حالات دیکھ کر کے آپ نے کیا کہا؟ یہ اب یہاں سے میں ہر ایک عالم دین کے لیے بشمول من میرے لیے نصیحت سمجھتا ہوں، غور سے سن لیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا، اور شاید میں نے بھی کبھی کئی مرتبہ اس طرح سوچا ہے، میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن سنیں، حالات کو دیکھ کر کے غوث پاک نے جنگل کا رخ اختیار کر لیا۔ کیا لینا دینا ہے اس دنیا سے؟ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ارادہ تھا، نہ ہیں، میرا ارادہ ہوا جنگل میں ایسی جگہ رہوں کہ نہ مجھے مخلوق دیکھے اور نہ میں مخلوق کو دیکھوں، عبادت میں ایسے مصروف ہو جاؤں۔ جنگلوں میں آپ عبادت کرتے رہے، لیکن فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے، کہا اے بندے قادر، آپ کا نام ہی عبد القادر ہے، اے قادر کے بندے، تجھے اللہ نے جنگلوں کے لیے نہیں بنایا، امت مصطفیٰ کی رہنمائی کر، خلق خدا تجھ سے نفع حاصل کرے، واپس آ جا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں اپنی زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دوں، لیکن میں شہر صرف اس لیے واپس آیا کہ جنگل میں صرف میری اصلاح ہو سکتی ہے، شہر میں پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ علماء کے لیے یہی آج نصیحت ہے، تم چاہے تو گدی نشین بن جاؤ، سجادہ نشین بن جاؤ، جھولی نشین بن جاؤ، جنگل نشین بن جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے اپنے فائدے کے لیے تم سوچ سکتے ہو۔ میں نے ابھی یہ کہا، میرے دل میں ارادہ تھا کہ گوشہ نشین ہو کر کے اپنی عبادت کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، نہیں، علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے امت مصطفیٰ کی رہنمائی کے لیے، یہ امانت ہے، چاہیں تو بھی چھپ نہ سکیں۔ عزیزان گرامی وقار،
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بغداد آئے. اچھا وہ اتنی عبادتوں کے عرصے میں جانتے ہیں کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا انہوں نے؟ جنگلوں کا سفر، صحراؤں کا سفر، بیابانوں کا سفر، یہاں تک کہ سری لنکا کی سرزمین تک پہنچے، ملتان تک آئے. یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں آپ نے پیدل یہ سارے سفر کیے. پھر واپس اسی بغداد آئے جہاں کے حالات بڑے ہی کشیدہ تھے، اور خلفائے وقت کے خلاف زبان کھولنا یہ آگ سے کھیلنے کے برابر تھا، آگ سے کھیلنے کے برابر تھا. اور سب سے بڑا مسئلہ تو غوث پاک کے لیے یہ تھا کہ آپ بغداد کے نہیں تھے، عراق کے نہیں تھے، آپ جیلان سے آئے تھے. جیلان ایران میں ہے. اس زمانے میں طبرستان ایک صوبہ تھا، طبرستان کا ایک شہر جیلان تھا. جیلان سے آئے ہوئے تھے بغداد میں. آپ کی زبان فارسی تھی. فارسی زبان کا ایک طالب علم بغداد میں آیا ہے، اور بغداد پورا عربیوں کا ہے، فصیح عربی بولنے والے لوگ، اور نہایت ہی عیاشی میں پڑے ان کی اصلاح کیسے کریں. دل میں بار بار یہ احساس ہوتا. غوث پاک فرماتے میری زبان فارسی تھی اور ان کی زبان عربی ہے، میں ان سے خطاب کیسے کروں، ان کو اصلاح کے راستے پر کیسے لاؤں. بار بار سوچتے تھے، لیکن دل میں ایک درد ہوتا تھا کہ امت مصطفیٰ کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا. ایک دن ایک مسجد میں غمگین حالت میں سوئے. ظہر کا وقت تھا، نماز پڑھ کر کے آپ آرام کر رہے ہیں، اور جیسی آنکھ بند ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا عبد القادر کیوں غمگین ہے میرے بیٹے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان میری عجمی ہے، فارسی، میں عربیوں کے بیچ بیٹھا ہوں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ عجمی سمجھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا منہ کھول. آپ نے منہ کھولا، حضور پاک نے اپنا لعاب پاک ڈالا. دوسری بار ڈالا، تیسری بار ڈالا، چوتھی بار ڈالا، پانچویں، چھٹی، 7 مرتبہ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک دیا اور کہا عبد القادر اب اٹھ اور بیان کر. فرماتے ہیں خواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک لیا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے خواب میں ہی میرے جد کریم مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لائے. کہا پھر وہی سوال کیا عبد القادر کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا میں فارسی النسل، فارسی ہوں اور عربیوں کے بیچ میں ہوں. انہوں نے کہا تو اپنا منہ کھول. باب العلم، باب مدینۃ العلم، علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنا لعاب پاک ڈالتے ہیں. 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار بس کیا. غوث پاک نے کہا نانا جان نے مجھے 7 مرتبہ پلایا، آپ نے 6 مرتبہ. علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں برابری تو نہیں کر سکتا، وہ رسول کائنات ہیں. عزیزان گرامی وقار، غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی، اور اسی جامع مسجد میں جب میں کھڑا ہوا اور خطاب کے لیے لوگوں کو پکارا تو دیکھا ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، سامنے سے بھی آ رہی ہے. مجمع اتنا کثیر کہ تل دھرنے کی جگہ مسجد میں نہیں تھی. اور جب آپ کا خطاب ختم ہونے کو تھا لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور بے ہوش ہونے لگے. اتنی تیر بہدف کلمات تھے کہ سیدھے سینے میں پیوست ہو جاتے، دلوں میں اتر جاتے. اس کے بعد وہی دن تھا سیدنا عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا. بغداد میں شہرا ہو گیا کہ کوئی ایک اجمی آیا ہے اور عربیوں پر فوقیت لے گیا ہے. سارے عربی اس کے سامنے دنگ رہ گئے ہیں، کوئی عربی اس کی فصاحت کو نہیں پہنچ پاتا ہے. کئی لوگ امتحان کے لیے بھی آئے. ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا. میرے عزیز تم تو 1000 سال کے بعد کرامتیں سنتے ہو نا، یہی لگتا ہے کہ غوث پاک بہت کرامتوں کے مالک تھے، بہت بڑے عالم اور بڑے ولی کامل تھے، کچھ نہیں ہوا ہوگا ان کے ساتھ. ہمارے سے زیادہ خطرے انہوں نے مولے ہیں، ہم سے زیادہ حاسدین ان کے تھے، دشمنی کرنے والے اپنوں میں بھی بہت سارے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خطاب شروع ہوا، کیا ایک خطیب جب مشہور ہونے لگے تو دوسرے مولوی خاموش رہ جائیں گے؟
حسد کی چنگاری بھڑکتی ہے، وہ غوث پاک کے خلاف بھی بھڑکی۔ اور بغداد میں جب یہ شورا ہونے لگا تو کئی علماء اس وقت کے جو بڑے بڑے پائے کے عالم ہیں، ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، میں نام تذکرے نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے ٹیسٹ لینے کی غرض سے، امتحان لینے کی غرض سے کئی لوگوں کو سوالات بھیجے۔ ایک دن مجلس میں ایسا تھا کہ غوث پاک تفسیر قرآن بیان کرتے تھے۔ تفسیر قرآن بیان کرنا غوث پاک کا محبوب مشغلہ تھا، روزانہ قرآن کی تفسیر عرض کرتے۔ ایک دن مجلس میں بڑے بڑے علماء کی جماعت، جس میں عبد الرحمن جوزی جیسے بڑے فقیہ محدث ہیں، ان کی ایک جماعت آئی۔ قرآن کی جو آیت کی تفسیر وہ کر رہے تھے، اس تفسیر کو کئی کتابوں سے انہوں نے اخذ کیا اور لے کر کے آئے، مجمع میں بیٹھے ہیں۔ غوث پاک نے تفسیر شروع کی۔ ایک آیت کی کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں، کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں؟ ایک تفسیر بیان کیا، اس کے بعد کہا اس آیت کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک نے فرمایا اس کی ایک تیسری تفسیر یہ ہے۔ پھر کہا اس کی ایک چوتھی تفسیر یہ ہے۔ پھر کہا اس کی ایک پانچویں تفسیر یہ ہے۔ بیان کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ 13 تفسیریں ہو گئیں۔ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ آشش کرنے لگے۔ اس کے بعد اتنا ہی نہیں، آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے گئے۔ 40 تفسیریں ایک آیت کی آپ نے بیان کی۔ جو آئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے۔ غوث پاک نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اے گروہ علماء، اے جماعت علماء، تم 13 تفسیریں یاد کر کے آئے تھے ایک آیت کی، کیا وہ میں نے شروع سے 13 تک صحیح بیان کیا؟ سب اپنے جبے اٹھانے لگے، کہا ہم تو یہ 13 تفسیریں پڑھ کر آئے تھے یہ سوچ کر کے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو 2-3 سے زیادہ تفسیریں نہیں آتی ہوں گی، 13 کے بعد آپ تو 40 تک پہنچے، وہاں تو ہمارا بھی علم نہیں پہنچا۔ جماعت علماء دنگ رہ گئے اور اس کے بعد توبہ بھی کیا، کہا ہمارے دلوں میں بدگمانی آ گئی تھی، ہم توبہ کرتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مجمع ایسا ہے کہ اس میں 40 کے قریب علماء ہے، سوالات الگ لے کر کے پھنسائیں گے کسی طرح سے ان کو، ڈیفیکلٹ سوالات لے کر کے۔ ایک بات یاد رکھنا، مشکات شریف کی حدیث ہے، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ کسی عالم کو نیچا دکھا دوں، اسے پھنسا دوں سوال کر کے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی، اس کی زبان کو آگ کی کینچی سے کھینچا جائے گا۔ اس لیے علم حاصل مت کرو، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو بیوقوف بنانا۔ ایک کتاب کہیں سے پڑھ کر کے آئے، مولانا کے پیچھے پڑ گئے، یہ بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اگر اس مولانا صاحب کے دماغ میں اس وقت وہ مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں معلوم، تو آپ کو لگا کہ ہاں میرے سے زیادہ تو ان کو بھی نہیں معلوم، تم نے تو ایک ہی چیز حل کر کے ان کے سامنے پیش کی ہے۔ عزیزان گرامی، اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے مغالطے میں ڈالنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت سے خطاب کر رہے ہیں، 40 علماء ہے، الگ سوالات نوٹ کر کے، میں یہ پوچھوں گا، تم یہ پوچھنا، تم یہ پوچھنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطاب کیا اور سوالات کے لیے اس دن محفل کا وقت ہی نہیں دیا، کہا آج سوالات کوئی نہیں کرے گا۔ وہ لوگ تو سوالات لے کر کے آئے تھے، سب مجمع میں خطاب کے بعد جس کو جو پوچھنا ہے آپ کہتے ہیں کہ پوچھ لو، اس دن کا کوئی نہیں پوچھے گا، آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ، آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ۔ تو یہ جو علماء کی جماعت تھی، ان کو بلایا، ایک آتے ان کو سینے سے سینہ لگاتے اور کہتے تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے۔ دوسرا آتا، اس سے کہتے تو یہ گھر سے سوچ کے آیا تھا، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اس طرح 40 سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، ان کے سوالات کے پوچھنے سے پہلے جوابات بھی دے دیے، اور اس کے بعد کہا کیا ہے گروہ علماء، تم سوال کرتے اور میں جواب دیتا تو عبد القادر کی کیا اس میں خصوصیت تھی؟ تم سوال بھی نہ کرو، میں جواب دوں، تب پتا چلے گا کہ میں بندہ قادر ہوں، میں قادر کا بندہ ہوں۔ تم نے سوال بھی نہیں کیا اور میں جواب دوں تو تمہیں احساس ہوگا کہ میں قادر کا بندہ ہوں۔ اللہ رب العزت کا کی صفاتی نام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، علماء نے تنگ کیا، پریشان کیا، آپ کے مجموعوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک نے ہر ایک کو اپنی کرامت سے زیر کر دیا ہو، ان علماء کو پورا سلا دیا ہو۔
نہیں فیس کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور خلفاء کے وقت کے سلاطین کی بھی بہت ساری ایسی سختیاں تھی جس کو آپ نے برداشت کیا. کئی لوگوں نے آپ پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تھی. یہ تو سرکار غوث پاک کی استقامت تھی کہ آپ جمے رہے. اور سب سے بڑا کام آپ کا کیا تھا معلوم نا؟ خانقاہ کے گدی نشینوں غور سے سنو، جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت کو میں بیان کروں تو یہ بغلیں جھانکیں گے. ابھی غوث پاک نے سب سے بڑا کردار کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں خانقاہی ماحول قائم کرنا ہے، اللہ اللہ کرو، تسبیح لو، دلوں کی صفائی کرو، سب صحیح ہے. لیکن غوث پاک نے تقریباً 25 سال صرف جہاد پر بیان کیا ہے. صرف جہاد پر کہا کہ اے گروہ مسلمین، تم پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے اس لیے کہ تم نے کوششیں ترک کر دی ہیں. حکومتوں کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے باغ ڈور سنبھال لی تھی. غوث پاک جب بیان کرتے منبر سے تو وقت کا جو تخت تھا وہ بھی ہلنے لگ جاتا تھا. خلیفہ مستنجد باللہ اس زمانے کا خلیفہ ہے اور تنگ آ گیا غوث پاک کے پاس. جب وہ بیان کرتے اور ان کی عیاشیاں کھول کھول کر کے ذکر کرتے تو لوگوں میں اب احساس جاگنے لگا، کوئی تو اللہ والا آیا ہے جو نظام خداوندی قائم کرنے کی بات کر رہا ہے، نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی بات کر رہا ہے. بغداد کی یہ حالات جب ہونے لگے میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث پاک کی ہی شہ پر جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی جیسا ایک مرد مجاہد پیدا ہوا ہے. یہ آپ کی تحریک تھی، غوث پاک کی تحریک تھی کہ جب بازنطینی عیسائیوں سے آپ نے اپنی پوری امت کو آگاہ کیا کہ تم سو رہے ہو، تم اپنی عیاشیوں میں ہو، تم اپنے نشے میں ہو، تمہارا دشمن تاک میں لگا ہے، گھات لگا کر کے بیٹھا ہے. اور ہوا بھی یہی کہ غوث پاک کے وصال کے صرف 10 سال بعد صلیبیوں نے حملہ شروع کر دیا بغداد پر، مصر پر، ترکی پر، ہر جگہ. اور یہی حملے کی وجہ تھی صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد کھڑا ہوا اور پھر انہوں نے پورے بیت المقدس کو فتح کر کے اپنے سر ایک صحرا باندھا. آج تک امت اس کے احسان کو یاد کرتی ہے. میرے عزیزو، غوث پاک کے زمانے کے ہیں صلاح الدین ایوبی. اتنا ہی نہیں، آپ ہی کی تحریک تھی، غوث پاک کی تحریک تھی کہ تم جوانوں کو تیار کرو، تمہاری زندگی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہے. تم اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں، کیونکہ اللہ نے تمہیں خلیفۃ اللہ کہا ہے. اللہ کے تم خلیفہ ہو، تم نائب ہو اللہ کے. تم یہاں پر اپنی موج مستی کے لیے نہیں آئے. اب اس زمین پر بات ہوگی تو صرف میرے مولا کی ہوگی، اس زمین پر بات ہوگی میرے مصطفیٰ کی ہوگی. یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا اعلان تھا. ہے کوئی آج پیران اسلام وہ اعلان کریں کہ آج اس زمین پر صرف ہم ناموس رسالت کی بات کریں گے؟ کون ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ غوث پاک سے اگر تمہاری ادنا سی نسبت ہے تو پھر تمہیں اپنے جوانوں کو، اپنے مریدوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ موٹے موٹے نذرانے دینے سے نہیں چلے گا، اپنی گردنیں حضور کو پیش کرنے کے لیے تیار کرو. تم تیار ہو جاؤ اپنا خون اور اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں دینے کے لیے. یہ آج تربیت دو، ورنہ پھر دشمن تمہیں کچا چبانے کے لیے تیار ہے، کچا چبانے کے لیے تیار. عزیزان گرامی، میں غوث پاک کی تحریک آپ کو بتا دوں کون سی تحریک تھی. وہ صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کیا، یہ غوث پاک کی تحریک ہے. اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالم اسلام میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، غازی ارطغرل جو آئے، یہ تحریک بھی غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تھی. آپ نے جوانوں کو متحرک کیا تھا اور پھر امت کا وہ شعور بیدار کیا تھا جو ان میں مردہ کر چکے تھے کچھ حکومت کے کارندے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے خلافتوں پر، تخت پر، جو نام کے مسلمان تھے، یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لیں سب کانگریس کے تھے، جو منافق تھے، یعنی دکھتے تھے بس، لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا، نفاق ہوتا تھا. ہاں میں صاف کہوں گا، بغداد میں بھی کانگریس کا خلیفہ رہا ہوگا، مصر میں بھی اور ترکی میں بھی
اور نیشاپور میں بھی اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر کے تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی، میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے، ان کو بٹھاتے تھے مسلمان۔ آج آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں، ہم اپنا اپنا سمجھ کر کے جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں، پوری زندگی چھان مار کر کے دیکھ لو، کبھی یہ نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے؟ کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آنچ کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے۔ ان کے سفید کرتے اور ان کے سفید پاجامے سب کفن بن کر رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں، ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ یہ غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے آخری زمانے میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی، معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ تاریخ دان نے لکھا، آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں، سرکار بغداد اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں کتابوں میں بھی، میں نے اپنے مرشد سے بھی پوچھا تھا۔ بہرحال ایک کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کیا وصیت کی تھی، کیا کہہ کر کے بھیجا تھا۔ ان کے پاس غوث پاک نے، غریب نواز نے بہت ساری انعامات، اوراد، وظائف، طرق، اجازات سب حاصل کیے، لیکن ہندوستان جب آئے کیا کیا انہوں نے؟ یہ بھی بتایا گیا کہ غوث پاک کی یہ تحریک تھی۔ کیا؟ سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا۔ یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی کامل سے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء خالی مسلح لے کر کے گھومتے تھے؟ یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں۔ نہیں میرے عزیزو، وہ اللہ کے شیر تھے، اللہ کے شیر تھے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ وہ کبھی لومڑی پن کا انہوں نے اپنے آپ میں اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، کبھی نہیں۔ وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر، اپنی خانقاہوں پر۔ دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ، ابو المظفر اس کو کہتے ہیں، بغداد کا وہ خلیفہ، عباسی خلیفہ، بڑا طاقتور، اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں۔ ایک فارس سے آنے والے اجمی عبد القادر، شیخ عبد القادر، جب بغداد کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہوں، در و دیوار ہل رہے ہیں۔ وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹھا ہے خلیفہ، اچانک بہت زور کی آواز آئی، پورے محل میں گونج گئی۔ پوچھا یہ آواز کیسی بغداد میں؟ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھینک ماری، ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا ہے۔ ان کو چھینک آئی تھی، جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا، وہ خلیفہ وقت کے محل تک پہنچ گئی آواز۔ تو اس نے کہا یہ تو پورا ہلا دینے کی بات ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، آواز ہو سکتا ہے تمہاری مسجد سے باہر جائے نہ جائے، تمہاری آواز کا دار و مدار تمہارے گلے پر نہیں ہے۔ ایک بار تم پکارو گے، پہنچانا میرے مولا کا کام ہے۔ اب ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، کس کے ٹائر پھٹتے ہیں، یہ سب بات کی بات ہے۔ تم پکار کر کے تو دیکھو اللہ رب العزت کے نام پر۔ عزیزان گرامی وقار، مستنجد باللہ آیا اور وہی کیا جو ہر عیاش کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مولوی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو، جان بخش دو، جاؤ کہیں بیٹھو، آپ اللہ اللہ کرو۔ کہاں یہ حکومت سیاست کی باتوں میں آپ آ گئے؟ چند دنوں پہلے میں نے بھی سیاست کی بات کی تو مجھے بھی ایک مشورہ ایسا آیا کہ آپ کو انٹرسٹ ہے ایم پی بننے کا، ایم ایل اے بننے کا؟ میں نے کہا مجھے انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن کرسی صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے، اس پر جو کچرا ہے اس کو صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے۔ انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا وہ صاف ہوں گی بھی۔ عزیزان گرامی، مستنجد باللہ 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر سونے کی غوث پاک کے دربار میں آئے۔ آپ مریدین کے ساتھ بیٹھے،
ارے وہ حال و قال کی مجلسیں ہیں. مستنجد باللہ آیا, غوث پاک کی بارگاہ میں کہا کہ یہ حضور آپ قبول کر لیں, نذرانہ ہے. آپ نے کہا تو رکھ لے اپنا نذرانہ, تو اپنے پاس رکھ لے. کہا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے, آپ سنت کے خلاف کرتے ہیں. غوث پاک نے کہا اللہ ایک تھیلی لیا اور اپنے بغل میں دبا کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا لگا. خون اتنا ٹپکنے لگا تو حاضرین مجلس دم بخود رہ گئے. خلیفہ مستنجد باللہ بھی دیکھ رہا تھا. غوث پاک نے فرمایا ابھی تو یہ ایک تھیلی ہے, میں 10 کو نچوڑوں گا تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے گا, تیرے دربار تک پہنچ جائے گا. تو مجھے وہ اشرفیاں دینے آیا ہے جو تو نے غریبوں کے مال کو چوس کر کے حاصل کیا, تو مجھے خریدنے کے لیے آیا ہے. اگر مجھے تیرے خاندان کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں آج پورے بغداد کی نالیوں میں اسی کا خون بہاتا. خلیفہ مستنجد باللہ بے ہوش ہو گیا, اور اس کے بعد جب ہوش آیا اس نے توبہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا. اب اس کے بعد وہ خلیفہ ایسا پاک ہوا, نظر غوث جو پڑھی. اب اس کے بعد دربار خلافت کے حالات کیا ہو گئے سنیں. میں آج سیاست پر بات کر رہا ہوں. اب خلیفہ مستنجد باللہ کا دل جب صاف ہوا, 8 دن کے بعد وہ حاضر آیا. کہا سلطان الاولیاء اے شیخ عبد القادر جیلانی, آپ حکم فرمائیں کہاں کس طرح کا گورنر رکھنا چاہیے, گورنر کس طرح کا ہونا چاہیے آپ نے. غوث پاک نے اپنے خلفاء کو حکم دیا کہ لسٹ بنائی جائے, اسلامی سلطنت میں گورنر کون ہوگا. لسٹ بنی. کہا وہ ہوگا جس کی تہجد قضا نہیں ہوتی, وہ گورنری پر آئے گا جو سنت رسول کو ہلکا نہیں سمجھتا ہوگا, وہ گورنری پر آئے گا جس کی نمازیں کوئی قضا باقی نہ رہی ہوں, اس لیے کہ جو اللہ کا قرضہ باقی رکھے گا وہ لوگوں کا بھی مال کھا جائے گا. آپ نے لکھایا نام, خلیفہ مستنجد باللہ نے آپ کے اشارے پر گورنر پورے تبدیل کر دیے. ہر جگہ پر ایسے لوگوں کو رکھا جو سرکار غوث پاک کے یا تو مرید تھے یا خلیفہ تھے یا شاگرد تھے, اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا, اور وہ پورے بغداد اور آس پاس کی سلطنتوں کو سنبھالے ہوئے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ وہی چند سال پہلے جو بغداد نشے میں ڈوبا ہوا تھا, 10 سالوں کے بعد لوگ کہنے لگے کہ آج بغداد ایسا لگ رہا ہے جیسے عمر بن خطاب کا زمانہ آ گیا ہو, عمر بن خطاب کا زمانہ آیا ہو. تم نے تو غوث پاک کی 11ویں کھائی ہے نا, اصلاح حکومت ان سے نہیں سیکھا. وہ آئے تھے نظام تبدیل کرنے کے لیے. آج میں علماء سے بھی یہی کہوں گا, تم حق بات تو پہنچاؤ قوم تک. آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزوں, ڈر اور خوف ان کے سینوں پر طاری ہوا. کس بات سے ڈرتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے؟ یہ نہیں کہتے ہو موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے, رزق اللہ کے ہاتھ ہے, پھر ڈرتے حکومت وقت سے کیوں؟ مجھے ابھی چند دنوں پہلے ایک میسج یہ بھی آیا تھا کہ حضرت آپ تو پاکستان کے علامہ خادم حسین کی تعزیت پر بیان کر رہے ہو, آپ دیکھ نہیں رہے یہاں کا ماحول کیسا ہے. عزیزان گرامی, اس دن مجھے افسوس اس بات پر ہوا, سوال پر, ہائے افسوس, اس قدر تمہارے ضمیر مردہ ہو گئے, اس قدر تم بزدل ہو گئے. لاکھوں لوگوں کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جگانے والے پر تمہاری زبان بند ہے, تمہاری زبان بند ہے. میں نے صرف ایک جملہ کہا, کوئی فرق نہیں پڑتا, میں اس ملک میں رہ رہا ہوں جہاں کا پرائم منسٹر ایک سور خبیث فرانس کے صدر کے لیے ٹویٹ کر سکتا ہے, تو میں پڑوسی ملک کی کسی عاشق رسول کی تعزیت کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں تعزیت کر سکتا؟ اگر ہندوستان کی تخت پر بیٹھنے والے کو فرانس کے صدر سے کوئی دلی عشق ہے, محبت ہے, تم اس کی معشوقہ ہو یا محبوبہ ہو, مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن اتنا ضرور ہے عاشق رسول مشرق میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, مغرب میں ہو, جب اس کی روح جائے گی تو ہماری بھی روح تڑپے گی.
ہماری ڈور بندھی ہوئی ہے مدینۃ الرسول سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرے گا وہ پھر کسی بھی ملک کا باشندہ ہو. تم کہتے ہو تعزیت کے لیے, ارے میرے عزیز اگر میں سامنے ہوتا تو اس کے قدموں کی خاک میں اپنے امامے پر رکھتا. عزیزان گرامی وقار, یہ بہت خاموشی ہم نے اختیار کی, بہت خاموشی, کوئی بات نہیں. تم دیکھو گے حالات خراب ہونے کی جو شکایات آج کر رہے ہیں علماء, تم سب کے سب جاؤ گے. مجھے ابھی بچوں نے بتایا کوئی کانگریس کے لیڈر کا انتقال ہو گیا تو پیر صاحب تعزیت کے لیے باہر کھڑے ہو گئے, باہر آ گئے. ہم ان کی تعزیت کرتے ہیں. ڈوب مرو چلو بھر پانی میں, تمہاری گدی پہ ہی مر جاؤ. تمہاری زبانوں پر جب عاشق رسول کے لیے تعزیت کے الفاظ آنے میں ہچکچاہٹ آتی ہے, کون سا عشق رسول, کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے؟ غوث پاک کی اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی نسبت ہے تو میں کہوں گا میرے عزیزو, سلطان الاولیاء غوث پاک عاشق رسول ہی نہیں فنا فی الرسول تھے. میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا, آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے. کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے, وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ کو جلال آیا, کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے. آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے. میرے نبی پر بات کرتا ہے, میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں. اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا. اب بول کون افضل ہے, عیسیٰ افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں, لیکن عبد القادر کو سامنے دیکھا. غوث پاک نے کہا میں اپنا موازنہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا ہرگز, لیکن یاد رکھنا میرے نبی پر اگر زبان کھولے گا تو عبد القادر اپنے قدم سے اس کو جواب دے گا. وہ جواب دیتے. آپ کی زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گزری ہے. سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتے ہیں, آپ نے خود کر کے دکھا دیا. کوئی صاحب آئے, کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں, کہا ٹھیک ہے آتا ہوں. تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے, کہا ہمارے گھر دعوت آپ آئیں. سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے, سب کی دعوت قبول کی. دوسرے دن شام میں لوگ آ کر کے فخر کر رہے ہیں آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے. دوسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے. تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے. ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے؟ سبوں نے کہا انہیں سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے. جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. لوگ سوال کرنے کے لیے آئے, سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے, ہمارے. آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو. تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہی ہیں. فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے. تو جب ایک غلام رسول کو اللہ نے یہ طاقت دی تو رسول مختار کو کتنی طاقت دی ہوگی. انہوں نے ناموس رسالت کو واضح کیا ہے. میرے عزیزو, اولیاء کاملین اسی لیے آتے ہیں, وہ نبی کا پرتو بن کر کے آتے ہیں. اور آج ان کے نام کی 11ویں کھا کر کے موٹے ہو رہے ہیں, بس اور کچھ نہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نفس کو موٹا کر کے تم اپنی زبانوں میں گھی لگا چکے ہو, بولو گے تو پکڑے جاؤ گے, بولو گے تو تمہارے اوپر کیس ہو جائے گا. ہو نہیں تو میرے عزیزو, آج تو حالات ایسے ہیں. میں رو پڑا کل جب مجھے یہ رپورٹ ملی کہ صرف ہندوستان کی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ میرے نبی کی شان میں گالیاں دی گئی ہیں. 25,000 لوگوں نے گستاخی کی ہے. تم بھی تو رات بھر انٹرنیٹ چلاتے ہو, پورا کا پورا وقت اپنے موبائل میں صرف کرتے ہو. جانا ہے تمہیں بھی میرے آقا کی بارگاہ میں, یاد رکھنا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جانے والے ہو اور تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. حضرت سعد بن ربیع کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. جنگ احد میں حضور کی حفاظت کے لیے لڑتے لڑتے میدان میں ایسے آ گئے تھے کافروں کے کہ آپ کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے, جسم کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے. میرے آقا دیکھ رہے تھے. شام کا وقت ہوا, احد کا میدان, ہوازیں, سناٹا, 70 لاشیں پڑی ہوئی تھی صحابہ کی. اللہ کے نبی نے پکارا میرے سعد کو ڈھونڈو کہاں ہے.
سعد کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم آواز دینے لگے سعد تم زندہ ہو، رسول تجھے بلا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ربی 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے اور سانسیں بھی چل رہی تھی، سانسیں چل رہی تھی۔ صحابہ نے جب آواز دینا شروع کیا کہ رسول پاک یاد کر رہے ہیں، وہیں سے وہ حرکت کرنے لگے، اندر سے آواز دی اے جوانوں سعد زندہ ہے، میں یہاں لاشوں کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ ہٹائی گئی لاشیں تو دیکھا ان کے جسم میں کچھ بچا ہی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، سب پھٹ چکا ہے، پیٹ کو تک چاک کیا گیا ہے، سانسیں باقی۔ سعد بن ربی کہتے ہیں اے صحابہ شاید میں رسول اللہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا، حضور اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید نہیں پہنچ پاؤں گا، میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دینا، حضور تک پہنچا دینا۔ لیکن آنے والوں کو کیا کہا جانتے ہیں؟ میں اے جوانوں تم سب سے کہوں گا آج کے حالات میں۔ سعد ابن ابی ربی کہتے ہیں اے صحابہ میں تو جا رہا ہوں، میری آخری سانسیں ہیں، لیکن اگر تمہاری آنکھیں چمکتی رہی، تمہارے جسموں میں جان باقی رہی، اور میرے نبی پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی اور گالی دی، میں قیامت کے دن اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اور یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر تمہارے جیتے جی تمہارے نبی کی ذات پر کسی نے کیچڑ اچھالا۔ حضرت سعد ربی اتنا کہہ کر کے انتقال ہو گئے، وہ حضور تک پہنچائے بھی نہیں جا سکے۔ اے میرے عزیزو، اے جوانو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دنیا سے اسی طرح نکل جاؤ گے؟ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا ہے، مجھے تو جانا ہی ہے جنت میں، پیر بخشوا دیں گے ہمیں۔ تم برس میں 1 مرتبہ 11ویں کر کے اور فاتحہ نیاز کر کے سمجھتے ہو اسلام کا حق ادا کر دیا؟ یہاں تمہارے نبی کی عظمت پر روز بروز حملے ہو رہے ہیں۔ آج کفر کھل کر کے آیا ہے سامنے، نہیں دیکھتے آپ؟ کفر کھل کر کے سامنے آیا ہے تعصب کے ساتھ، ہر شہر میں جاتے ہوئے گنڈے للکار رہے ہیں اسلام کے خلاف ہمارے ملک میں۔ اگر میں کھل کر کے آیا تو میرا کیا جرم ہے اس میں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں کہ آپ بھی میں نہ بولوں؟ ہاں آج تمہارے پاس طاقت ہے، پاور ہے، جو کچھ بھی حسر اور رسوخ ہے، اس سے زیادہ کیا کرو گے کہ تم مجھے جیل میں بند کر دو گے؟ میں کل کی تفسیر میں بھی یہی کہا، ایک مولانا صاحب نے کہا کیا آپ اتنا بول رہے ہیں، آپ پر ایسے ایکٹ لگائے جائیں گے کہ زندگی بھر آپ کی ضمانت ہی نہیں ہوگی، آپ پر ایسے قانون لگائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی بھر ضمانت ہی نہیں ہوگی۔ میرا دل یہ کہتا ہے اے لوگوں، اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا؟ ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں اور حضور کو کوسا جا رہا ہو، ہم کھاتے پیتے گھوم رہے ہوں؟ اس سے بہتر ہے کہ جیل کی کوٹری میں ہم زندگی گزار لیں، کل بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھنے والا چہرہ تو رہے ہمارے پاس۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کر لیا پکڑ کر کے کہ تیرے زندگی میں، تیری جوانی میں مجھ پر تو لوگ رنگیلا رسول کہہ رہے تھے، تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے؟ تم کیا کہو گے؟ اے اللہ کے نبی میں مزدور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں غریب تھا، کام کاج کرتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یاد رکھو اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ کیا تھا بلال؟ یہ تو غلام تھا، اس کی پیٹھ پر سل رکھ کر کے پیٹھ گلا دی جاتی، تب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا۔ تم کون سی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے؟ بہانہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں بہانہ کرو گے؟ اے گروہ علماء، تم کو اللہ نے ممبر دیے ہیں خطابت کے لیے، اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہیں دیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوشامدی کرو، تم اپنے وقت کے طاغوتی قوتوں کی خوشامدی کرو، اس لیے نہیں، بلکہ آج تم سے قوم مصافحہ کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے۔ آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے، تمہاری پگڑیاں، تمہارے جبے دیکھ کر کے قوم عزت نہیں کرتی، صرف اس لیے ان کے دلوں میں تم مچلتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو۔ علماء کو جاننا چاہیے کہ تمہاری عزت نبی سے وابستہ ہے۔ آبرو ماذا نام مصطفیٰ است، ہماری آبرو، اقبال نے کہا تھا، ہماری آبرو نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ اگر اسی نام کو کسی نے چھیڑا تو پھر ہمارا جی کر مطلب کیا ہے؟ ہم کس کام کے؟ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔
مسجد ہے, دیوار کے پینٹ کو اگر کسی نے کھرچ لیا تو ہو سکتا ہے معاف کر دیں, ہم اس کو چھوڑ دیں. کسی نے لکیر نکال دی دیوار پر, ہم چھوڑ دیں اس کو. لیکن میاں وہ ہمارے سامنے آ کر پلر ہلانے لگ گیا اور مسجد کا یہ پلر توڑنے لگ گیا, خاموش بیٹھو گے؟ اور اگر تم خاموش بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے پلر ہلایا تو صرف پلر نہیں ٹوٹے گا, یہ چھت پورا سب کے اوپر گرے گا. آج ظالم کفار پورے تمہاری جڑ کو ہلا رہے, میرے نبی کی ذات کو, سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کو ہلکے میں مت لینا میرے عزیزو. لاکھوں جانیں جاتی ہیں, جائیں اسلام پر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ہلکے میں مت لینا. اور اگر انہوں نے ہلانا شروع کیا ہے اگر حضور کی ذات پر, حیرت ہو رہی, 25,000 پوسٹ تم میں سے کس نے کمپلینٹ کی ہے؟ سائبر کرائم کو کمپلینٹ کر سکتے تھے. ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے. ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ کچھ ہیں اللہ ماشاء اللہ, کچھ علماء, کچھ وکلا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن میرے عزیزو, ہر مسلمان کا یہ حق ہے, تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے. اب انہوں نے ہلانا شروع کیا تو انتظار کرو, جس دن یہ چھت گرے گی عذاب بن کر سب پیچھے جائیں گے, سب اس میں گرفتار ہوں گے. انشاءاللہ العزیز ہم مہم چھیڑیں گے, ہم مہم چھیڑیں گے اس بات کی. اگر آج تم کثرت میں ہو تو اس کا کیا مطلب, جو چاہے تم کر لو گے. ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی تم چلے جاؤ. ہاں ہمیں رون دیا, ہمیں مار دیا, ہمیں قتل کر دیا, سب برداشت کر لیا, لیکن اب اس سے آگے نہیں برداشت کریں گے انشاءاللہ العزیز. میں آواز دیتا ہوں اسی منبر سے, اے گروہ علماء, اے جماعت صوفیہ, اے خانقاہ کے گدی نشینوں, باہر آؤ. آؤ حکومت وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو, اے حکومت وقت کے تخت پر بیٹھنے والوں, ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون پاس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر بھونکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں. اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لیے حاضر ہوئے ہیں. لے لو ہماری جانیں اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھونکے میرے نبی کی ذات پر. تم قانون صرف میرے نبی کے لیے نہیں, تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بناؤ, شانتی سے رہو. ہم نے کبھی تمہارے خلاف بھونکا نہیں ہے, ہم نے کبھی دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم گالی نہیں دیتے, ہم اسلام کی حقانیت سے بیان کرتے ہیں. لیکن خاموش رہنے کی یہ سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے دیتے یہ اب ہمارے نبی تک پہنچ گئے, ہماری ماں عائشہ صدیقہ تک پہنچ گئے, اور ہمارے تمام اکابرین اسلاف تک پہنچ گئے. اور 25 کروڑ کی تعداد میں خاموشی یہ اچھی نہیں ہے میرے عزیزو, اچھی نہیں ہے. آج افسوس اسی بات کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیابت عطا کی ہے, وہ نائب رسول ہیں یا کسی خانقاہ کے گد نشین ہیں. تم یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے آبا و اجداد کمال کے تھے, بزرگان دین تھے, تم چھوٹے جاؤ گے. نہیں, سوال تو ہوگا, تمہیں سوال ہوگا, مجھ سے بھی ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی الگ ہوں, سوال ہوگا. آؤ سر جوڑ کر کے ہم اس سلسلے میں کوشش کریں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی میسج تھا. ہندوستان میں شہاب الدین غوری نے جو پرچم اسلام لہرایا وہ آج تک اس کی دین ہے کہ مسلمان زندہ ہیں, یہاں مسلمان باقی ہیں. پوری دنیا میں نظام کو صحیح کرنے کے لیے آواز اٹھانا یہ بھی اولیاء کاملین کی بات ہے, ان کی صفات ہیں. صرف اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ اور ذکر کرانا ہی ان کا کام نہیں تھا, وہ دلوں کو تو دھلتے ہی تھے, لیکن جو نظام سنبھال رہا ہوتا اس کی باغ ڈور کو بھی دھلتے تھے, اس کی بھی صفائی کرتے تھے. تو اللہ کا ڈر رکھنے والا کرسیوں پر آئے, جو کسی کا خون چوسنے والا نہ آئے. عزیزان گرامی وقار, اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو, سیاست کو سمجھو. تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے؟ اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے. تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, تم ہر ایک کی جے وجے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو. تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا, اپنا قائد نہیں ڈھونڈا.
اور ان کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول 200 لیٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے، وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے۔ تمہارا کون ہے میرے عزیز؟ تم کسی پر متفق نہیں ہوتے، اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں، ہاں کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر کے یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے ہیں۔ یہ سیاسی شعور بیدار کرو۔ مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سب سے زیادہ ایکشن کون لے گا، مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی، وہ بھی مجھے معلوم ہے، اسی لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے ہم آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحا سمجھ کر کے ان کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے رہتے ہو، تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں، کیا نہیں ہوئے؟ کشمیر آج تک جل رہا ہے، کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحا ہے؟ کہاں ہے وہ سماج وادی، وہ بی ایس پی، فلاں 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں، کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں؟ نہیں بات کریں گے، یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں، اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے، ان کے لیڈروں کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہوئی، یہ کوئی بولے گا نہیں، انہیں معلوم ہے۔ تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیزو، آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ کشمیر کے ایسے حالات ہیں، رو رہے ہیں وہاں پر۔ ایک مولانا ہے، مسجد کے امام ہیں، انہوں نے کہا باضابطہ حلفیہ کہا نوجوان میرے پاس نماز کے لیے آتا تھا، اس نے یہ کہا کہ حضرت کیا سوسائڈ کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے، میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ داخل ہوئے، مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا، میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا، میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹی، اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا۔ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے؟ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ جہاں میجورٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے، تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو، تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں، اب بھی اگر خاموش رہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں اٹھو، وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ تم اپنی سیاست کو منتخب کرو، تم اپنی قیادت کو منتخب کرو، اور اگر ابھی بھی سیاسی لاشعوری کی زندگی گزارتے رہو گے، لقمے بنتے چلے جاؤ گے، یہ کھاتے چلے جائیں گے۔ بات میں سلطان الاولیاء غوث پاک کی کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ حالات پر گفتگو ضرور کرنی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زبان پر کب تالے لگائے جائیں گے یا میری گردن پر کب چھری پھیری جائے گی، مجھے اس کا اندازہ نہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، تم میری ذات سے الجھتے ہو تو الجھ جاؤ، مجھے اگر بلیم کرتے ہو، تانے مارتے ہو تو مار لو، چند دنوں کی بات ہے، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے، لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا اس دن تم ہماری باتیں یاد رکھو گے، اس دن یاد کرو گے۔ مجھے اپنے بچوں کو یہی بتانا ہے کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں اب گھبراہٹ ہے، لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں۔ دیتا ہے دینے دو نا، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ اس پوزیشن میں تم آئے ہو آج، تمہارا امام جب اتنا بزدل ہے تو تمہارے دلوں میں کون سا ایمان باقی رہ جائے گا؟ اس لیے شعور پیدا کرو، اگر اولیاء کی نسبت تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باقی ہے تو اٹھو میرے عزیزو، آپ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ آج جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ آج مطالبے کرو، مانگو تو کس چیز کو مانگو؟ بس یہ ہے کہ میری نبی کی عزت سلامت رہے، مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اتنا مطالبہ تو کر سکتے ہو، اتنا مطالبہ کرو، اور پھر دیکھو میرے مصطفیٰ کی طرف سے انعام کیا ملے گا، اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا۔ ارے وہ مرد قلندر جو پاکستان میں ابھی شہید ہوا، کس بات کا اعلان کرتا تھا، کس کو پکارتا تھا، کس کو للکارتا تھا؟ صرف یہی تو بات کرتا تھا کہ تاجدار ختم نبوت
اور میدان میں معذوری کے ساتھ بھی آ کر کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اپنی جان لے کر آیا ہوں۔ اور تم یاد رکھنا تمہاری ٹانگیں تو سلامت ہے، کل بروز قیامت ہو سکتا ہے تمہارا سامنا اس خادم حسین سے ہو، تمہاری ٹانگیں دیکھ کر کے پوچھی جائیں گی۔ معذور ہونے کے بعد جب کوئی میدان میں میرے نبی کی عظمت پر پہرا دینے کے لیے آ سکتا ہے تو تم نے اپنی ٹانگیں کس کام کے لیے رکھی تھی؟ میرے عزیزوں، میں نے جتنی طاقت مجھے اللہ نے دی میں بول رہا ہوں، اب اس کے بعد کا محاذ تمہیں سنبھالنا ہے، آگے کی ہماری فکروں کو تمہیں لے جانا ہے۔ شاید اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں اتنی آزادی نہیں ہوگی، چھوٹی سی بات کو آج بہت بڑا بنا کر کے اسے ختم کیا جاتا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے اس بات کا، ہندوستان کی آزادی میں بھی میرے اکابرین میں 30,000 علماء نے اپنی جانیں دی ہیں۔ کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی، ان کی جانیں، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ 70 سال سے ہم مزے لے رہے ہیں، ان کی قربانیاں ہیں یہ۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو انڈمان نکوبار پوری زندگی کے لیے قید کر کے ختم کر دیا گیا، مزار بھی وہیں پر ہے آج۔ تو آج مجھے اندازہ ہے اگر میں نے اس بات کی شروعات کی ہے، ہو سکتا ہے یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کریں، لیکن مجھے میرے رب ذوالجلال کی ذات پر یقین ہے۔ میں یہی کہوں گا، اے اللہ، اگر ہمارے مقدر میں شہادت ہے تو اس سے بہتر کوئی اور موت ہے نہیں۔ اے رب ذوالجلال، اس حالت میں دنیا سے اٹھا جب تو ہم سے راضی ہو۔ اگر تو نے ہمارے لیے ایک لمحے کے لیے بھی ناراضی ہے، مولا پھر ہمیں مہلت دے دے کہ تجھے راضی کر کے جائے، تجھے راضی کر کے جائے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں ہمیں دیکھنا ہے، اس لیے ہم قبر میں جا رہے ہیں، لیکن اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ان کی عظمت پر کچھ بول تو سکیں، ان کی ناموس پہ کچھ کر تو سکیں۔ عزیزان گرامی، سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جو ان کی کرامات ہیں وہ ساری چیزیں پھر کبھی میں ذکر کروں گا۔ آج اسی پر میں اختتام کرتا ہوں، اسی پر جیو اور اسی پر مرو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کھا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کوئی اس قیامت کے میدان میں تمہارا دستگیر نہیں ہے۔ جب تک وہ تیری سفارش نہ کریں، اللہ بھی تجھ سے کلام کرنے والا نہیں ہے۔ جب امام اہل سنت نے یہاں تک کہہ دیا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، رسول پاک ہی کے لیے تم وہاں پر بھی اٹھائے جاؤ گے۔ میں یہی میسج دے کر کے جاؤں گا جو میرے مرشد گرامی نے آخری وقت دیا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، بلحوث کہتے ہیں ہوس کا پجاری، خواہشات کا پجاری۔ میرا مرشد یہ کہہ کر گیا ہے ہمیں، بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ اور کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ جو میرے نبی کو نہ پسند آئے وہ بات ہی اچھی نہیں، جو میرے نبی کو نہ پسند کام ہو وہ کام ہی اچھا نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ خدمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ غوث اعظم کا دیکھو ذرا مرتبہ،
ایک اشارے سے مردوں کو زندہ کیا. آج بھی لوگ کہتے ہیں غوث الورا غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پلا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت وہ رضا حضرت برنی کے شان ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. جس کا سنی مناتے ہیں یوم رضا, اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. لا شرف النبی الاکرم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وجميع المسلمین والمسلمات الکرام. الفاتحہ. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم, ما صليناه وما سلمناه وما هللناه وما سبحناه, وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة النبي الأكرم محمد المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم, وبوسيلته إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين, وإلى أرواح جميع أزواج رسول الله وبناته وبنيه, وإلى أرواح جميع الشهداء والنجباء والنقباء وأولياء الله الصالحين, وإلى أرواح أئمة المجتهدين وجميع المؤمنين والمؤمنات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, خاصة إلى روح سيدنا وسندنا وشيخنا وقطبنا سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الشريف. اللهم ببركة هؤلاء المذكورين تمم مقاصد ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين. اللهم حصل مرادنا واقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات, واشف مرضانا ومرضى المسلمين, وارحم موتانا وموتى المسلمين. الہ العالمین, ہمارے اس جلسہ پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جتنے حاضرین ہیں سب کی حاضری کو اپنے گناہوں کا کفارہ بنا دے, ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ, محبوب سبحانی سلطان الاولیاء غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات ہم سب کے سینوں پر نازل فرما. مولا, ان کی نسبت آخری دم تک ہمارے ساتھ قائم فرما. اے اللہ, ہم سب یہاں پر تیرے دربار میں حاضر ہیں, کھڑے ہیں, ہم سب کو بری شرارتوں سے محفوظ فرما. نفس امارہ کی بدکاریوں سے بچا, شیطانی وساوس سے بچا. اے اللہ, ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا. خلاق العالمین, ہماری یہ جو کچھ بھی زندگی گناہوں کی نظر ہو گئی ہے, ہم سب کو پاک و صاف کر کے تیرے حبیب پاک کی عظمت پر پہرا دینے والی بنا دے. اے الہ العالمین, ہم نسبت میں قادری ہیں مولا, قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے مولا, دنیا میں بھی ان کے غلاموں میں شامل رکھ, قیامت میں ان کی مریدوں میں حشر فرما.
اے رب ذوالجلال احسن الخالقین، ہماری اس فاتحہ کا ثواب آج خصوصاً بالخصوص امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو نظر قبول فرما، مولا ان کا نعم البدل امت کو عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال ہم میں کوئی مرد مجاہد پیدا کر، اے اللہ ہم میں کوئی مرد مجاہد پیدا کر کہ ہماری بزدلیاں دور ہو جائیں۔ مولا ہماری خانقاہوں کو صحیح فرما دے، ہمارے علماء کے سینوں کو ایمان سے بھر دے، مولا ان کی زبانوں میں قوت عطا کر، مولا سب کو ایمان پہ استقامت عطا فرما، مولا ان بچوں کو غازیان اسلام بنا دے، تیرے حبیب پاک پر مر مٹنے والا نفس عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو آخری سانس تک تیرے نبی سے وفا کرنے کی زندگی عطا، مولا ہم سب کو بے وفائی سے بچا لے، مولا ہم سب کو بے وفائی سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو بے وفائی سے بچا لے۔ الہ العالمین تیرے حبیب پاک کا واسطہ ہم سب کو ہر طرح کے کفار و مشرکین کے شر و فساد سے محفوظ کرو، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام ابنه الكريم وآله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔